للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا نبی اللہ وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا رحمت للعالمین۔ معزز حاضرین و سامعین، اس سے پہلے میت کے غسل کا طریقہ پریکٹیکل وہ دکھایا بھی گیا ہے، سکھایا بھی گیا ہے۔ آج میت کے غسل کے متعلق کچھ مسائل پڑھیں گے۔ اس سے پہلے چند حدیث بطور برکت کے پڑھتے ہیں۔ ام المومنین امیر المومنین حضرت سیدنا علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ وجہ الکریم، آپ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس نے میت کو غسل دیا اور کفن پہنایا اور خوشبو لگائی اور اسے کندھا دیا اور اس پر نماز پڑھی اور اس کا راز ظاہر نہ کیا، تو وہ گناہوں سے ایسا پاک و صاف ہو جائے گا جس طرح کہ اس کی ماں نے آج ہی جنا ہے۔ یہ راز سے مراد یہ ہے کہ دوران غسل اگر اس کے جسم کے اندر کوئی ایسی چیز دیکھی تو اس کو راز رکھا جائے، اس راز کو وہ ظاہر نہ کرے۔ ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس نے میت کو غسل دیا اور اس معاملے میں امانت کو ادا کیا اور میت کے کسی راز کو ظاہر نہ کیا، تو وہ گناہوں سے ایسا پاک و صاف ہو جائے گا جیسے اس کی ماں نے اسے آج ہی جنا ہے۔ اور سیدنا ابو امامہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نور کے پیکر تمام نبیوں کے سرور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے میت کو غسل دیا پھر اس کی پردہ پوشی کی تو اللہ اس کے گناہوں کو دھو دے گا، اور اگر اس نے میت کو کفنایا تو اللہ عز و جل اسے سندس یعنی نہایت باریک اور نفیس کپڑے کا لباس پہنائے گا۔ میت کو نہلانا فرض کفایہ ہے، یعنی بعض لوگوں نے غسل دے دیا تو سب سے ساکت ہو گیا، سب بدل ذمہ ہو گئے۔ میت کو نہلانے کا طریقہ یہ ہے کہ جس چارپائی یا تخت یا تختہ پر نہلانے کا ارادہ ہو اس کو 3 یا 5 یا 7 بار دھونی دے، یعنی جس چیز میں وہ خوشبو سلگتی ہو اسے اتنی بار چارپائی وغیرہ کے گرد پھیرائیں اور اس پر میت کو لٹا کر ناف سے گھٹنوں تک کسی کپڑے سے چھپا دیں۔ پھر نہلانے والا اپنے ہاتھ پر کپڑا لپیٹ کر پہلے استنجا کرائے، پھر نماز کا سا وضو کرائے، یعنی منہ پھر کونیوں سمیت ہاتھ دھوئے، پھر سر کا مسح کرے، پھر پاؤں دھوئے، مگر میت کے وضو میں گھٹنوں تک پہلے ہاتھ دھونا اور کلی کرنا اور ناک میں پانی ڈالنا نہیں ہے۔ ہاں، کوئی کپڑا یا روئی کی پھریری بھگو کر دانتوں اور مسوڑوں اور ہونٹوں نتنوں پر پھیر دیں، پھر سر اور داڑھی کے بال ہوں تو گل خیروں سے دھوئیں، یہ نہ ہو تو پاک صابن اسلامی کارخانہ کا بنا ہوا یا بیسن یا کسی اور چیز سے، ورنہ خالی پانی بھی کافی ہوگا۔ یعنی ایک خوشبو ہے اس سے دھوئیں، اگر خوشبو نہ ہو تو کسی صابن سے بھی دھو سکتے ہیں۔
بیسن سے بھی دھو سکتے ہیں، صابن اسلامی کارخانے کا بنا ہو، یہ سب چیزیں نہ ہوں تو صرف پانی کافی ہے، کیونکہ پاک پانی کرتا ہے۔ پھر بائیں کروٹ پر لٹا کر سر سے پاؤں تک بیری کا پانی بہائیں کہ تختہ تک پہنچ جائے، پھر داہنی کروٹ پر لٹا کر یوں ہی کریں، اور بیری کے پتے جوش دیا ہوا پانی نہ ہو تو خالص پانی نیم گرم کافی ہے۔ پھر ٹیک لگا کر بٹھائیں اور نرمی کے ساتھ نیچے کو پیٹ پر ہاتھ پھیریں، اگر کچھ نکلے تو ڈالیں۔ وضو غسل کا اعادہ کرنا ضروری نہیں ہے، یعنی وضو اور غسل دوبارہ نہیں کروانا ہوگا۔ پھر آخر میں سر سے پاؤں تک کافور کا پانی بہائیں، پھر اس کے بدن کو کسی پاک کپڑے سے آہستہ صاف کر دیں، پونچھ دیں۔ ایک مرتبہ سارے بدن پر پانی بہانا فرض ہے میت کے، ایک مرتبہ پانی بہانا فرض ہے، اور 3 مرتبہ سنت۔ جہاں غسل دیں مستحب ہے کہ پردہ کر لیں کہ سوا نہلانے والوں اور مددگاروں کے دوسرا نہ دیکھے۔ نہلاتے وقت خواہ اس طرح لٹائیں جیسے قبر میں رکھتے ہیں، یا قبلہ کی طرف پاؤں کر کے، یا جو آسان ہو آپ لٹا سکتے ہیں، جیسے قبر میں لٹاتے ہیں اس طرح بھی لٹا سکتے ہیں۔ اگر نہلاتے وقت جگہ اس طرح کی ہے کہ قبلہ کو آپ پاؤں کر دیں تب بھی کوئی حرج نہیں ہے، ٹھیک ہے، جس طرح آسانی ہو اس طرح لٹا دیں۔ اور آج کل ایک رسم چل پڑی ہے کہ میت کو نہلاتے وقت بہت سارے رشتہ دار وہاں اکٹھے ہو جاتے ہیں۔ میں تو ویسے نہیں کرنے دیتا، میں تو سب کو بات بھیج دیتا ہوں کہ جنہوں نے غسل دینا ہے وہ کھڑے رہیں، باقی سب باہر چلے جائیں۔ لیکن یہ ایک آج کل ایک رسم بن چکی ہے کہ چفیرے سب لوگ کھڑے ہو جائیں گے اور دیکھیں گے، یہ بالکل ناجائز ہے۔ میت کو جو ہے نا وہ غسل دیتے وقت صرف وہ لوگ ہی پاس رہ سکتے ہیں جنہوں نے غسل دینا ہے، یا جو ان کے مددگار ہیں، ان کی مدد کر رہے ہیں، باقی کسی کو وہاں کھڑے ہونا جائز نہیں ہے، کیونکہ میت کا جسم دیکھنا کسی کے لیے جائز نہیں ہے۔ نہلانے والا با طہارت ہو، یعنی خود پاک ہو۔ جنب یا حیض والی عورت نے غسل دیا تو کراہت ہے، مگر غسل ہو جائے گا۔ یعنی اگر ایسی عورت نے غسل دیا کہ جو ناپاک ہے، یعنی حیض والی، ناپاکی سے مراد حیض والی اور نفاس والی ہے، جنب ہے تو غسل تو ہو جائے گا، مگر یہ مکروہ ہے۔ اور بے وضو نے نہلایا تو کراہت بھی نہیں۔ اگر کسی نے وضو، جو نہلانے والا ہے اگر اس نے وضو نہیں کیا تو کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ بہتر یہ ہے کہ نہلانے والا میت کا سب سے زیادہ قریبی رشتہ دار ہو، وہ نہ ہو یا نہلانا نہ جانتا ہو تو کوئی اور شخص جو امانت دار پرہیزگار ہو وہ نہلائے، اگر قریبی رشتہ دار نہ ہو تو۔ نہلانے والا معتمد شخص ہو کہ پوری طرح غسل دے، اور جو اچھی بات دیکھے، مثلا چہرہ چمک اٹھا یا میت کے بدن سے خوشبو آئی تو اسے لوگوں کے سامنے بیان کرے، اچھی چیز کو بیان کرے۔ اور کوئی بری بات دیکھی، مثلا چہرے کا رنگ سیاہ ہو گیا، یا بدبو آئی، یا صورت یا اعضاء میں تغیر آیا، تو اسے کسی سے بیان نہ کرے، راز رکھے۔ اور ایسی بات کہنا جائز بھی نہیں کہ حدیث میں ارشاد ہوا ہے اپنے مردوں کی خوبیاں بیان کرو، ان کی برائیوں سے باز رہو۔ اگر کوئی خوبی دیکھے میت کی تو وہ بیان کر دے، اگر کوئی برائی دیکھے یا بری بات دیکھے تو وہ بالکل بیان نہ کرے، یہ جائز نہیں ہے، کیونکہ وہ اس کے پاس امانت ہے، نہلانے والے کے پاس۔ اگر کوئی بد مذہب مرا اور اس کا رنگ سیاہ ہو گیا یا اور کوئی بری بات ظاہر ہوئی تو اس کا بیان کرنا چاہیے تاکہ لوگ اس سے عبرت حاصل کریں۔ کوئی بد مذہب مرا ہے تو اس کے اندر یہ چیزیں پائی جائیں تو وہ لوگوں کے سامنے بیان کی جائیں تاکہ لوگ اس سے نصیحت حاصل کریں اور ہدایت پا سکیں۔
نہلانے والے کے پاس خوشبو سلگانا مستحب ہے کہ اگر میت کے بدن سے بو آئے تو اسے پتہ نہ چلے ورنہ گھبرائے گا۔ نیز اسے چاہیے کہ بقدر ضرورت اعضائے میت کی طرف نظر کرے، بلا ضرورت کسی عضو کی طرف نہ دیکھے کہ ممکن ہے اس کے بدن میں کوئی عیب ہو جسے وہ چھپاتا تھا۔ نہلانے والا ضرورت کے مطابق میت کے کسی عضو کو، کسی حصے کو دیکھ سکتا ہے، بغیر ضرورت نہلانے والا بھی میت کے بدن کو دیکھ نہیں سکتا۔ یعنی سطر ناف سے لے کر گھٹنوں کے نیچے تک یہ سطر ہے، اور یہ ڈھانپنا ضروری ہے ہر حالت میں، میت کا بھی یہ حصہ ڈھانپا جائے، اور اتنے حصے کو خاص کر نہلانے والا بھی نہ دیکھے۔ ہاں ضرورت کے مطابق، اگر کوئی شرعی ضرورت بن گئی ہے تب دیکھ سکتا ہے، اس کے علاوہ دیکھ نہیں سکتا۔ جسم کے اندر کوئی عیب نظر آیا ہے جسے وہ اپنی زندگی میں چھپاتا تھا اور نہلانے والے پر وہ ظاہر ہوا ہے، تو نہلانے والے پر یہ امانت ہے اس کا راز رکھے، لوگوں کو نہ بتائے۔ اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قریبی رشتہ داروں کو نہلانے کا حکم دیا ہے تاکہ وہ راز رہے اولاد کے اندر یا بھائیوں کے اندر۔ جب تیسرا نہلائے گا، جس طرح کہ آج کل جو ہے نا وہ رشتہ دار نہلاتے ہیں، ظاہر ہے سارے رشتہ دار ایک جیسے نہیں ہوتے، وہاں شریک بھی ہوتے ہیں، تو ظاہر ہے کہ شریک تو ایسی باتیں پھر تلاش کرتے ہیں نا تاکہ لوگوں کے سامنے بتائی جائیں، تو اس لیے بہتر یہ ہے کہ خود گھر والے نہلائیں۔ اگر وہاں اس کے سوا اور بھی نہلانے والے ہوں تو نہلانے پر اجرت لے سکتا ہے، مگر افضل یہ ہے کہ نہ لے، اور اگر کوئی دوسرا نہلانے والا نہ ہو تو اجرت لینا جائز نہیں ہے۔ اس بات کو اعلیٰ حضرت عظیم البرکت علیہ رحمہ آپ نے فتاویٰ رضویہ میں بھی لکھا ہے کہ جس جگہ نہلانے والے اور بھی ہوں وہاں اجرت لی جا سکتی ہے، اگر جس جگہ نہلانے والے اور کوئی نہ ہو، ایک ہی ہو، تو وہاں اجرت لینا جائز نہیں ہے، وہاں اجرت لینا حرام ہے۔ اور یہ سب سے جو میں نے پہلے بات کی ہے کہ سب سے بہتر یہ ہے کہ گھر والے خود نہلائیں۔ جنب یا حیض و نفاس والی عورت کا انتقال ہوا تو ایک ہی غسل کافی ہے، کیونکہ غسل واجب ہونے کے کتنے ہی اسباب ہوں سب ایک غسل سے ادا ہو جاتے ہیں۔ یعنی کوئی حیض و نفاس والی عورت فوت ہوگی تو یہ نہیں ہے کہ اس کو دو تین بار غسل دیا جائے گا، ایک ہی غسل سے اس کے دونوں غسل ادا ہو جائیں گے۔ مرد کو مرد نہلائے، عورت کو عورت۔ میت چھوٹا لڑکا ہے تو اسے عورت بھی نہلا سکتی ہے، اور میت چھوٹی لڑکی ہے تو اسے مرد بھی نہلا سکتا ہے۔ چھوٹا لڑکا اور چھوٹی لڑکی سے مراد یہ ہے کہ وہ حد شہوت تک نہ پہنچے ہوں۔ اگر حد شہوت تک پہنچ چکے ہوں تو نہ اسے لڑکی کو مرد نہلا سکتا ہے، نہ لڑکے کو عورت نہلا سکتی ہے۔ اسی طرح جس مرد کا عضو تناسل یا انسیان کاٹ لیے گئے ہوں وہ مرد ہی ہے، یعنی مرد ہی اسے غسل دے سکتا ہے، اس کی عورت غسل نہیں دے سکتی، یا علماء اس میں فرماتے ہیں کہ یا اس کی عورت غسل دے سکتی ہے، اختلاف ہے اس میں۔ عورت اپنے شوہر کو غسل دے سکتی ہے جبکہ موت سے پہلے یا موت کے بعد کوئی ایسا امر واقع نہ ہو جس سے کے ذریعے وہ اس کے نکاح سے نکل گئی ہو۔ اس میں کہ نکاح میں ہے تب اسے غسل دے سکتی ہے۔ اگر کوئی ایسا امر واقع ہو گیا کہ جس سے مثال کے طور پر شوہر کے لڑکے نے یا باپ کو شہوت سے، شوہر کے لڑکے کو یا باپ کو شہوت سے چھو لیا عورت نے تو نکاح سے نکل گئی، یا معاذ اللہ مرتد ہو گئی تب بھی نکاح سے نکل گئی۔ تو اگر اس کے نکاح میں ہے تب شوہر کو غسل دے سکتی ہیں، گرچہ غسل سے پہلے ہی پھر مسلمان ہو گئی کہ ان وجوہ سے نکاح جاتا رہا اور نبیہ ہو گئی لہٰذا غسل نہیں دے سکتی۔ پہلے مرتد ہو گئی تھی لیکن غسل سے پہلے ہی دوبارہ مسلمان ہوگی تو تب بھی غسل نہیں دے سکتی کہ جب وہ مرتد ہوئی تھی اس کے نکاح سے نکل گئی تھی۔ اب
دوبارہ اگر مسلمان ہوگی بھئی ہو بھی گئی ہے تو اس کے نکاح میں نہیں آ سکتی، تو لہٰذا وہ غسل نہیں دے سکتی۔ اسی طرح عورت کو طلاق رجعی دی، ہنوز عدت میں تھی کہ شوہر کا انتقال ہو گیا تو غسل دے سکتی ہے، اور بائن طلاق دی گئی تو اگرچہ عدت میں ہو غسل نہیں دے سکتی۔ یہ طلاق رجعی اور طلاق بائن، یہ الفاظ سے شاید آپ نہیں سمجھیں گے۔ اگر کسی عورت کو ایک طلاق ہوئی ہو تو جب تک وہ عدت میں ہے اپنے شوہر کو غسل دے سکتی ہے، لیکن اگر عورت کو 2 طلاقیں ہو گئی ہوں تو وہ عدت میں بھی اپنے شوہر کو غسل نہیں دے سکتی۔ ام ولد یا مدبر یا مکاتبہ یا ایسی باندی اپنے عقائے مردہ کو غسل نہیں دے سکتی، اپنے یعنی مالک کو غسل نہیں دے سکتی، کہ یہ سب اب اس کی ملک سے خارج ہو گئیں۔ یوں ہی اگر یہ مر جائیں تو آقا بھی انہیں غسل نہیں دے سکتا۔ عورت مر جائے تو شوہر نہ اسے نہلا سکتا ہے نہ چھو سکتا ہے، اور دیکھنے کی ممانعت نہیں ہے۔ عورت اپنے شوہر کو غسل دے سکتی ہے، لیکن شوہر اپنی عورت کو غسل نہ غسل دے سکتا ہے نہ اسے چھو سکتا ہے۔ چھونا بھی جائز نہیں ہے، صرف دیکھ سکتا ہے، یعنی اس کے چہرے کو دیکھ سکتا ہے، چارپائی کو کندھا دے سکتا ہے، لیکن چھو نہیں سکتا۔ عوام میں جو یہ مشہور ہے کہ شوہر عورت کے جنازہ کو نہ کندھا دے سکتا ہے نہ قبر میں اتار سکتا ہے، یہ بالکل غلط بات ہے۔ صرف چھو نہیں سکتا اور غسل نہیں دے سکتا، عورت کے جنازے کو کندھا بھی دے سکتا ہے اور اپنی عورت کو قبر میں بھی اتار سکتا ہے۔ اللہ رب العزت مجھے اور آپ کو شریعت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے احکامات کو سیکھنے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وما علیہ الا البلاغ۔